یہ بھی اشرف فاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدعت نکالی کس نے؟ اشرف فاطمی والی. آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا، بتائیں. آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا، بتائیں. آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا، بتائیں. آپ کے سامنے اس وقت کتاب ہے تثبیت و دلائل النبوہ لقاضی القضات عبد الجبار بن احمد حمدانی المتوفى 415، جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 594. اور یہاں پر سب سے نیچے لائن میں حاشیہ نمبر 2 ہے. چند علماء امامیہ کا ذکر کرنے کے بعد حاشیہ نمبر 2 پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے مؤلف کے زمانے میں جو بڑے علماء اور شیعہ رہبران تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے. اب 595 پر جو ہرے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ ذکر ہو رہا ہے ابھی عبداللہ محمد بن نعمان یعنی جناب حضرت شیخ مفید کا. ان تمام علماء کا ذکر کرنے کے بعد یہ قاضی القضات فرماتے ہیں ہؤلاء بمصر، یعنی تمام علماء شیعہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تمام اس وقت کے مشہور علماء ہیں اور ان میں سے ایک ہیں جناب شیخ مفید. اور پھر اس کے بعد جو ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کیا تو وہ جگہوں کا نام لے رہے ہیں. فہؤلاء یہ لوگ کہاں کے ہیں؟ بمصر، مصر کے ہیں. وبالرملہ اور رملہ کے ہیں کہ جو اس وقت مقبوضہ فلسطین میں ہے. ایک ہے رام اللہ، ایک ہے رملہ. وبسور کہ جو اس وقت لبنان میں ہے. وبعکا کہ جو اس وقت مشہور مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ ہے. وباسقلان کہ جس کو اس وقت اسقلان بھی عربی میں کہا جاتا ہے اور اشکلون کہا جاتا ہے اسرائیل میں. وبدمشق کہ جو مشہور ہے. وببغداد یہ بھی واضح ہے. وبجبل السماق یہ اس وقت ادلب کے مقام پر شام کا علاقہ ہے. تو یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ تمام علماء مصر کے، رملہ کے، سور کے، عکا کے، اسقلان کے، دمشق کے، بغداد کے اور جبل السماق کے، یعنی پورا شام کا علاقہ اور بغداد کا پورا عراق کا علاقہ وہاں کا انہوں نے ذکر کیا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ بِهَذَا النَّوَاحِ، ان تمام علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ يَدَّعُونَ التَّشَيُّعَ یہ شیعت کا اظہار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں. وَمُحَبَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ اور محبت رسول اللہ اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنی زیادہ جناب سیدہ کی عزاداری ہوتی تھی اور شاید امام حسین کی عزاداری سے بھی زیادہ تھی ان کی نگاہ میں، کیونکہ انہوں نے امام حسین کی عزاداری کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کا جو پہلا کام نقل کیا ہے وہ کیا نقل کیا ہے؟ فَيَبْكُونَ عَلَى فَاطِمَةَ یہ لوگ روتے ہیں فاطمہ پر. وَعَلَى ابْنِهَا الْمُحْسِنِ اور روتے ہیں ان کے بیٹے محسن پر. کون محسن؟ الذی زعموا ان عمر قتلہ کہ جس کے بارے میں یعنی اس محسن کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ عمر نے ان کو قتل کیا ہے. تو یہاں سے پتا چلا کہ ان تمام علاقوں کے علماء کا ذکر کرنے کے بعد جو پہلی صفت بیان کر رہے ہیں 415 میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو کم سے کم 415 سے پہلے کی یہ کتاب ہے، یعنی 1025 سال سے زیادہ اس کتاب کا کم از کم دورانیہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے پہ روتے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے کچھ تہمتیں بھی لگائیں اور اس کے بعد دوبارہ ذکر کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الْمُنْشِدِينَ وَالْمَنَاحَاتُ فِي ذَلِكَ کہ پھر اس میں یہ نشید پڑھتے ہیں یعنی قصیدے اور نوحے پڑھتے ہیں. پھر اگلے پیراگراف میں سب سے پہلے کہتے ہیں ثُمَّ يَأْخُذُونَهُمْ فِي مَجْلِسٍ يُسَمَّى مَجْلِسُ التَّعْزِيَةِ اور یہ مجلس برپا کرتے ہیں اور اس مجلس کو کہتے ہیں مجلس التعزیہ. یعنی قاضی کی ایک تفسیر بھی ہے کہ جس کا ایک پیج آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا. اب یہاں پر ہم گزارش کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا اور خواہش کا اظہار کیا کہ 500 سال پہلے کا حوالہ دکھا دو کہ ایام فاطمیہ ہوتے ہوں، تو اپنے حوالے تو ہم بعد میں دکھائیں گے، فی الحال آپ کا حوالہ دکھا دیا ہے 500 سال نہیں بلکہ 1000 سال سے زیادہ کا. اب آپ یہ فرمائیے کہ اب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ جب انسان طلب کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ رزلٹ تو نکلنا چاہیے نا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی شہادت کا انکار کر کے آپ کسی کو بچا لیں گے؟ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.